اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سووا ایجوکیشن فار آل یوٹیوب چینل میں میں ہوں فدا الرحمان، ڈائریکٹر شہید اسامہ وڑا ایجوکیشن اکیڈمی چترال۔ معزز حاضرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس چینل میں ہم مختلف سائنسی ٹاپکس، فلسفے کے حوالے سے مختلف باتیں، منطق کے حوالے سے مختلف باتیں، اور جو ہماری نصاب ہے اس کے حوالے سے مختلف جو لیکچرز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے جو پروگرام کیے تھے ہم، وہ فلسفی کے بارے میں تھا، اور آج کا ہمارا پروگرام بھی فلسفہ ہی کے حوالے سے ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے فیثاغورسی سکول کے حوالے سے، فیثاغورس کے بارے میں۔ معزز حاضرین، جب بھی فیثاغورس صاحب کا نام سنتے ہیں ہم، تو ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز گردش کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ فیثاغورس کی جو تھیورم ہے، پیتھاگورس تھیورم، اس تھیورم کے مطابق آپ لوگ پڑھے ہیں میتھمیٹکس میں کہ ہائپرنیوس اسکوائر از اکول ٹو بیس اسکوائر پلس پرپینڈیکولر اسکوائر۔ اسی ایکویشن، اسی تھیورم کا خالق، اسی تھیورم کا فاؤنڈر فیثاغورس کون تھا، کیا کرتے تھے، کہاں پہ پیدا ہوئی، کب وفات پا گئے، ان کی علمی سفر کیا تھی، اس بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو فیثاغورس صاحب کی جو انجمن تھی، فیثاغورس صاحب کی جو سکول تھی، وہ یونک سکول کے بعد کا جو زمانہ ہے، اب وہ فیثاغورس کا زمانہ کہلاتا ہے۔ فیثاغورس نے اپنے نظریات کو انتہائی یونیک انداز میں پیش کیا تھا۔ فیثاغورس کی زندگی کے بارے میں تاریخ تقریباً خاموش ہے، کسی کو بھی یہ نہیں پتہ ہے کہ فیثاغورس کہاں پہ پیدا ہوا تھا، فیثاغورس کب پیدا ہوا تھا۔ مختلف لوگوں نے بعد میں ان کی سوانح عمری کو مختلف انداز میں پیش کیا۔ فیثاغورس کے نظریات کو جب ہم دیکھتے ہیں اور جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کا کردار بہت ہی عظیم ہے، یعنی ان نظریات سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ فیثاغورس ایک عظیم فلاسفر، ایک عظیم میتھمیٹیشین تھے، لیکن ان کے بارے میں بیان کیے گئے جو روایتی قصے ہیں وہ ان کے اس عظیم کردار کو دھندلا دیے ہیں۔ کہا جاتا ہے پھر بھی ان لوگوں کے مطابق کہ وہ 570 یا 580 قبل مسیح کے درمیان ساموس کے مقام پر پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ کروٹونا کی طرف ہجرت کیا، یعنی جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا جہاں، تو پھر وہ کروٹونا کی طرف ہجرت کیا جو جنوبی اٹلی کا ایک شہر ہے۔ تو ان لوگوں کے مطابق وہاں سے ان کی جو علمی سفر ہے وہ شروع ہوئی۔ تو جب دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو فیثاغورس کی نظریات میں مشرقی جھلک بھی نظر آتی ہے، تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ انہوں نے مشرقی ممالک کا بھی سفر کیا تھا، اور بعض لوگوں کے مطابق وہ مصر میں کچھ عرصہ قیام کیا، اس کے بعد پھر وہ کروٹونا کی طرف نکلے، اور یہ تقریباً حقائق کے قریب جو ہے ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ ان کی جو علمی سفر ہے وہ تقریباً کروٹونا میں جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، اس کی علمی سفر کی ابتدا کروٹونا میں ہوئی تھی۔ فیثاغورس نے کروٹونا میں فیثاغورسی انجمن کا قیام عمل میں لایا، اور اس انجمن اور اس سکول کی بحیثیت سربراہ انہوں نے کافی عرصہ کام کیا۔ اور یہاں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو انجمن، یہ جو سکول تھا، یہ کوئی فلسفے کا سکول نہیں تھا، بلکہ مذہبیات اور اخلاقیات کا سکول تھا۔ اس میں مذہبیات پڑھایا جاتا تھا، اس میں اخلاقیات پڑھایا جاتا تھا۔ تو بیسیکلی یہ سکول ہی مذہبیات اور اخلاقیات کا تھا، اس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا فلسفی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا منطق لاجک سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور شروع کے دور میں فیثاغورس نے جو ہے ایک وہ پیش کیا، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹرانسمیگریشن آف سول، جس کے مطابق روح کے دوسرے جنم کا نظریہ جسے کہتے ہیں، اور اس نظریے سے جو
لوگ اس زمانے میں جو مذہبی لوگ اس نظریے کے فالوورز تھے، جن کو ہم کہتے تھے کہ اور فکس سیک کے لوگ، اور فکس سیک کے لوگوں کے مطابق بھی کچھ ان کا یہ بھی ان کا یہ بھی یہی عقیدہ تھا کہ روح جو ہے وہ دوسرے جنم میں منتقل ہوتی ہے. لیکن فیثاغورس کی اسکول آف تھاٹ کے لوگ جو ہے، یا فیثاغورس صاحب نے تو اس کو تقریباً تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر کے انہوں نے کہا کہ روح ایک جو ہے دوسرے جنم میں منتقل ہوتی ہے. اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے انسانی روح جو ہے وہ جانوروں کے قالب میں بھی منتقل ہو سکتی ہے. اور فیثاغورس کے مطابق جب یہ روح ایک دوسرے جنم میں منتقل ہوتی ہے تو اس وقت وہ تھکاوٹ کا شکار ہوتی ہے. تو فیثاغورس صاحب نے کہا کہ عبادات سے روح کے بار بار یعنی دوسرے قالبوں میں جنم لینے سے جو جنم لینے کے عمل جو ہے اسے رہائی ملتی ہے. مطلب یہ ہے کہ روح جب ایک دوسرے جنم میں منتقل ہوتی ہے، یا روح جب دوسرے قالب میں منتقل ہوتی ہے تو اس وقت وہ تھکاوٹ کا شکار ہوتی ہے. اور فیثاغورس صاحب کے مطابق جب روح تھکاوٹ کا شکار ہوتی ہے تو اس تھکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے مذہبی عقائد کا سہارا لینا پڑتا ہے، مذہبی رسومات کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور بعد میں یہ نظریہ انہوں نے پیش کیا کہ مذہبی عبادات کے علاوہ ذہنی جو ہے عقلی، علمی اور سائنسی انداز میں سوچ بچار سے بھی روح کے بار بار دوسرے قالبوں میں جنم لینے سے رہائی ملے گی. یعنی یہ وہ وقت تھا، یہ وہ لمحہ تھا جس میں کیا ہوا، جس میں فیثاغورس صاحب کے ہاں سائنسی اور منطقی سوچ پیدا ہوا. اس سے پہلے وہ صرف یہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہے ہیں تو اس کے لیے وہ مذہب کا سہارا لیتے تھے. لیکن جس وقت انہوں نے یہ سوچ لیا کہ روح جب تھکاوٹ کا شکار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، روح جب تھکاوٹ کا شکار ہوتی ہے ایک دوسرے قالب میں منتقل ہوتے وقت، تو اس کو پہلے وہ کہتے تھے کہ مذہبی عقائد کے ذریعے جو ہے اس سے رہائی ممکن ہے. لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ صرف مذہبی عقائد نہیں بلکہ عقلی، علمی اور سائنسی انداز میں جب بندہ سوچ وچار کرے گا تو روح کے بار بار جو دوسرے قالبوں میں جنم لیتی ہے تو اس سے ان کو رہائی ملے گی، اس تھکاوٹ سے وہ جو ہے کسی حد تک نکل پائے گی. یہ وہ وقت تھا جب ان کے ہاں سائنسی اور منطقی شعور پیدا ہوا، سائنسی اور منطقی سوچ پیدا ہوا. مذہبی جو عقائد اور رسومات سے انہوں نے گریز کرنا شروع کر دیا، وہ سائنسی اسٹائل، سائنسی انداز کی طرف جو ہے وہ راغب ہو گئے. اور اس کے بعد اسکول آف تھاٹ کے جو لوگ تھے جنہیں ہم پیتھاگورین سکول کہتے ہیں، تو پیتھاگورین سکول سے وابستہ لوگ جو تھے ان کی نظریات کے مطابق انسانی زندگی جو ہے وہ لغویات سے بالکل پاک ہونا چاہیے تھا. تو وہ کہتے تھے کہ انسانی زندگی میں کسی قسم کی بھی انسانی زندگی لغویات کو افورڈ نہیں کر سکتا، انسانی زندگی کو لغویات سے بالکل پاک ہونا چاہیے. اور ان کے مطابق وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جسم کو وہ روح کا مقبرہ سمجھتے تھے، کہ جسم جو ہے وہ روح کا مقبرہ ہے. تو اس زمانے میں کچھ لوگ جو ہے وہ جب زندگی سے تنگ آتے تھے تو خودکشیاں اس وقت زیادہ ہوتی تھیں، تو یہ اس خودکشی کرنے کے سخت خلاف تھا. تو ان کے مطابق زندگی جو ہے وہ خدا کی ملکیت ہے، انسان کو خدا کی ملکیت کو ضائع کرنے، تباہ کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. تو وہ خودکشی کے سخت خلاف تھے. اور شروع کے دنوں میں وہ عام لوگوں سے، عام شہریوں سے گل مل نہیں سکتے تھے، عام شہریوں سے ملاقات نہیں کر سکتے. تو یہ کچھ پراسرار قسم کے لوگ تھے. شروع کے دنوں میں لوگ شک میں پڑ جاتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں. لیکن بعد میں وہ عام شہریوں پر اپنے نظریات کے جو بنیادی اصول ہیں، ان کے نظریات کے جو بنیادی اصول ہوتے تھے ان کو عام لوگوں پر آزمانے کی وہ کوشش کی، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے. یعنی انہوں کی جو مطلب نظریات تھے وہ ان نظریات کی تبلیغ کرنا شروع کر دیے. اور شروع میں لوگ ان کی مخالفت کرتے تھے، لیکن بعد میں لوگ جو ہے وہ بھی ان کی باتوں پہ آ گئے، وہ لوگوں کو مطمئن کیے. تو اس کے بعد جو ہے لوگوں میں، عام لوگوں میں، عام شہریوں میں وہ ایک مقام بنایا. تو لوگ اس کے پیچھے آ گئے. تو کافی مطلب جو ہے اسکول آف تھاٹ کے لوگ بھی پیدا ہوئے. تو
اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ کروٹونا کی جو حکومت ہے اس پہ بھی انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن قبضہ کیا اس پہ بھی، اور بہت مختصر مدت تک انہوں نے حکومت کی۔ بعد میں جو ہے کروٹونا کی جو وہ سابق حکومت تھی وہ لوگ ایکٹیو ہو گئے، پھر ایکٹیو ہونے کے بعد اس نظریے کے جو لوگ تھے ان کو وہ قتل کرنا شروع کر دیے، تو بعض لوگ جو ہے کراٹونا شہر کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور بعض ہی وہاں ہی چھپ گئے۔ تو اس طرح جو ہے کچھ عرصے کے لیے یہ اس نظریے کے لوگ جو ہے کافی حد تک جو ہے یہ نظریے کی تبلیغ جو ہے ان کو بند کر دیا، اس کو بند کر دیا۔ لیکن کچھ عرصہ خاموشی کے بعد وہ پھر بیدار ہو گئے اور پھر وہ تبلیغ کرنا شروع کر دیے۔ اب وہ کچھ نئے انداز میں جو ہے کچھ نئے اسٹائل سے آئے تھے۔ اب وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ اس میں انہوں نے کچھ اخلاقی ضابطے ترتیب دیے، اس کے بعد وہ علم حساب، جمناسٹک اور موسیقی کو فروغ دیا۔ تو لوگ جو ہے ابھی پھر جو لوگ ان سے کنارہ کشی اختیار کیے تھے، جب انہوں نے اخلاقی ضابطے ترتیب دیے تو وہ لوگ دوبارہ ان کی طرف آ گئے۔ پھر انہوں نے علم حساب کے حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا، جمناسٹک کے حوالے سے اور موسیقی کے حوالے سے۔ تو معزز ناظرین، یہ ہم جسٹ ان کی زندگی کے بارے میں ایک شارٹ ویڈیو جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ اب ان کا مین کام جو تھا وہ علم حساب اور فلاسفی ہے، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے ان کی حساب کے میدان میں جو خدمات انہوں نے سر انجام دیے تھے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ پھر موسیقی کو فروغ دینے کے حوالے سے انہوں نے کام کیا، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری اس چینل سووا ایجوکیشن فار آل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنے میزبان فدی الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔